السلام علیکم دوستو، سوچئے اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ معاف کرتے ہیں، جنت سجاتا ہے اور اپنے بندوں کو خاص انعام دیتا ہے۔ جی ہاں، رمضان صرف ایک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت حدیث سمجھیں گے جس میں بتایا گیا کہ رمضان میں اس امت کو 5 خاص انعام دیے گئے جو پہلی کسی امت کو نہیں ملے۔ دل سے سنیے کیونکہ یہ بات زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی خصوصیت دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ پہلا، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہے افطار تک۔ تیسرا، جنت ہر روز روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ چوتھا، رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پانچواں، اور رمضان کی آخری رات روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو اس مزدور کی طرح ہے جسے کام پورا ہونے پر اس کا انعام ملتا ہے۔ منہ کی بو، ظاہر میں بھوک کی وجہ سے منہ کی بو اچھی نہیں لگتی، مگر اللہ کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بو عبادت کی نشانی ہے، صبر کی نشانی ہے اور اللہ کے لیے سیکریفائس کی نشانی ہے۔ علماء نے بتایا، آخرت میں اللہ اس بو کو خوشبو میں بدل دے گی یا قیامت کے دن یہ روزہ دار کی پہچان ہوگی۔ اور سب سے گہری بات، اللہ کو یہ بو ابھی دنیا میں ہی پسند ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ دوسری نعمت، مچھلیوں کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے، روزہ دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہے۔ سوچئے، صرف انسان ہی نہیں، پوری مخلوق روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کائنات بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے اور محبوب کی مقبولیت ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ تیسری نعمت، جنت کا سجنا۔ ہر روز جنت روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ سوچئے، جب کوئی مہمان آنے والا ہو تو گھر سجایا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی رمضان جنت کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہر روزہ، ہر دعا، ہر سجدہ جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ چوتھی نعمت، شیاطین کا قید ہونا۔ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے عبادت آسان لگتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو وہ عادت یا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان ایک ٹریننگ ہے، اپنی زندگی سدھارنے کی ٹریننگ۔ یہ موقع ہے پرانی عادتیں چھوڑنے کا۔ پانچویں نعمت، آخری رات کی مغفرت۔ رمضان کی آخری رات روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سوچئے، پورے مہینے کی عبادت اور آخر میں پوری مغفرت۔ جیسے مزدور کو کام ختم ہونے پر مزدوری ملتی ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے اس امت کو کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں۔ روزہ صرف بھوک نہیں، روزہ اللہ کی محبت، مقبولیت، جنت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس رمضان صرف روٹین مت رکھیے، دل سے عبادت کیجیے، زندگی بدل دیجیے۔ اللہ ہمیں رمضان کی ان 5 برکتوں کا حقیقی مستحق بنا دے، آمین۔